السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بیرون ملک سے ہماری ایک مسلمان بہن پوچھتی ہیں کہ میرے خامد نمازی ہیں، میں بھی باپردہ ہوں، لیکن اس کے باوجود ساری زندگی ہماری آپس میں سلو نہیں رہی، جھگڑا رہا ہے اور آپس میں موافقت نہیں رہی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کوئی اللہ کا عذاب ہے یا ہماری کوتاہی ہے؟ تو ناظرین، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ ازدواجی زندگی ایک بڑی اہم ترین زندگی ہے، اس بارے میں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے۔ یہ صرف میاں بیوی کا مسئلہ نہیں ہے، آگے پوری نسل اور خاندان کا مسئلہ ہے۔ تو ہماری عزیزہ یہ جو پوچھتی ہیں کہ میرے خامد نیک بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، اور میں بھی حد المقدور ان کی خدمت میں کمی نہیں چھوڑتی، لیکن ازدواجی زندگی میں حسن نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے، آپس میں موافقت نہیں ہے، اکثر جھگڑا رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے ازدواجی زندگی پہ بہت زیادہ لکھا ہے۔ میری ایک کتاب ہے طلاقیں کیوں ہوتی ہیں، میری ایک کتاب ہے گھر برباد کیوں ہوتے ہیں۔ یہ دونوں کتابیں ہم نے اللہ کے فضل سے تجربات، مشاہدات اور حالات و واقعات کی روشنی میں لکھی ہیں۔ اگر میسر آ جائیں تو یہ ہر مسلمان خاتون کو کتاب پڑھنی چاہیے۔ عموماً ازدواجی زندگی میں جو تلخی ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جن رشتوں کی بنیاد لالچ پہ ہوتی ہے نا، تو وہ رشتے خیر پر جا کر منتج نہیں ہوتے۔ کبھی لالچ کی بنیاد پر رشتہ نہ کریں، اس وجہ سے بیٹی کی شادی نہ کریں کہ وہ بچہ پیسے والا ہے، صرف اس وجہ سے شادی نہ کریں کہ وہ بچہ اچھی جاب والا ہے، اور کبھی اپنے بچے کی شادی اس لیے نہ کریں کہ وہ زیادہ جہیز لے کر آئے گی۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، اور یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہو، کہ جب لالچ اور مفاد بنیاد ہو تو پھر ازدواجی رشتے محبتوں میں پڑوان نہیں چڑھتے۔ جو ہی لالچ ختم ہوتا ہے، مفاد حل ہوتے نظر نہیں آتے، دوریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں تمام اہل اسلام کو یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ دین کی بنیاد پر، سیرت کی بنیاد پر، کردار کی بنیاد پر رشتے کیا کریں۔ دین دیکھیں، سیرت دیکھیں، اخلاق دیکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اچھے میاں بیوی ہوتے ہیں، اچھے کا مطلب یہ ہے کہ دیندار ہوتے ہیں، لیکن ازدواجی تلخیاں ان کی زندگی میں بہت ہوتی ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ شادی کے بعد جو ہے نا، وہ مزاج جو ہے وہ میچ نہیں کرتا، پرسنالٹی میچ نہیں کرتی، شخصیت میچ نہیں کرتی، میاں بیوی کی سوچ آپس میں میچ نہیں کرتی۔ تو بسا اوقات، یعنی اکثر اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ خامد ہے نیک، بیوی ہے نیک، لیکن دونوں کی سوچ الگ ہے۔ مثال کے طور پہ اب خامد خلوت نشینی کو پسند کرتا ہے، بیوی کا مزاج سیر و سیاحت والا ہے، تو اب یہاں تو پھر معاملات میں الجھاؤ آئے گا نا جی، ٹکراؤ آئے گا۔ وہ کہے گی مجھے نکلنا ہے، وہ کہے گا مجھے گھر میں ٹھہرنا ہے۔ یہ خامد بہت زیادہ نیکی پسند ہے، بیوی جو ہے وہ مزاج کے لحاظ سے نیک اعمال میں غفلت کرنے والی ہے۔ تو اکثر جو ازدواجی تلخیاں ہم نے دیکھی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پرسنالٹی، مزاج، عادات، یہ چیزیں میچ نہیں کرتی، موافقت نہیں کرتی۔ تو جب کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو بہر صورت ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، ایک دوسرے کی کردار کشی نہیں کرنی چاہیے، صبر کر لینا چاہیے، اور جب بالکل حالات ناگزیر ہو جائیں تو علیحدگی کا رستہ اختیار کر لینا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شخصیت، پرسنالٹی اور عادات میچ نہ بھی کریں تو خامد کو بیوی کا لباس بن کے رہنا چاہیے، اس کے جو عیوب ہیں ان کو فاش نہیں کرنا چاہیے، اور عورت کو بالخصوص اپنے خامد کا لباس بن کے رہنا چاہیے، اس کا خیر خواہ بن کے رہنا چاہیے، اللہ کے فیصلے پہ صبر کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ شخصیت میچ نہیں کرتی، سوچ میچ نہیں کرتی، اور یہ ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے، اور یقین مانیں یہ ہر دوسرے تیسرے گھر کا مسئلہ ہے۔ اس کو آپ اللہ کی آزمائش سمجھ لیں، اس کو آپ اللہ کی آزمائش سمجھ لیں۔ نیک خامد کی بھی آزمائش ہو سکتی ہے، عورت کی بھی خامد کے ذریعے آزمائش ہو سکتی ہے۔ تو سر دست میرے ذہن میں یہ دو باتیں تھیں کہ میاں بیوی کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے، ازدواجی تلخیاں کیوں ہوتی ہیں۔ جب بنیاد لالچ ہو تو ازدواجی رشتے میں چاہت اور محبت برقرار نہیں رہتی، اور دوسری وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھار
میاں بیوی باہم ایک دوسرے کے مزاج میں موافقت نہیں کر پاتے. بہر صورت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے، ازدواجی تلخییں اللہ ختم فرمائے، اور میاں بیوی اور جو مسلمان جوڑے ہیں اللہ ان کو قرابتیں اور محبتیں نصیب فرمائے، شریروں کے شر سے اللہ بچائے. جو خامند کو بیوی کے خلاف اور بیوی کو خامند کے خلاف بھڑکاتا ہے، آپ نے فرمایا فلیس منا، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے. کئی رشتہ دار بہت مکروہ کردار ادا کرتے ہیں. آپ اس کو تیسری وجہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میاں صاحب ٹھیک ہیں اور بیگم صاحبہ ٹھیک ہیں، لیکن جو گھر کے افراد ہیں ان کی زبانیں اپنی نہیں ہیں، ان میں چغل خوری ہے، ان میں غیبت ہے اور طوفان بدتمیزی ہے. تو میاں بیوی کو دائیں بائیں کے معاملات پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. اگر کوئی آپ کے پیار میں رکھنا ڈال رہا ہے اور آپ کو مس یوز کر رہا ہے، خامند کے خلاف کر رہا ہے اور آپ سے راز لے رہا ہے اور آپ کو خامند کے نقائص پہ ابھار رہا ہے یا خامند کو بیوی کے نقائص پہ ابھار رہا ہے، تو میاں بیوی کو یہ چیزیں بھی سمجھنی چاہیے. بہر صورت یہ زندگی ہے جی، آزمائش بھی ہے، اس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے. آپ اپنے صبر اور خاموشی کے ساتھ بڑے سے بڑے مشکل اور کٹھن معاملات کو بھی حل فرما سکتے ہیں اور آسان فرما سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ تمام حقیقتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی بنیاد پہ رشتے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موافقت والے معاملے بھی دیکھ لینے چاہیے. یہ والدین کو پہلے بھی دیکھ لینا چاہیے. بچے اور بچی کے مزاج کے بارے میں معاملات چیک کر لینے چاہیے. زبردستی نہیں ہونی چاہیے، زبردستی کا نتیجہ پھر بربادی اور طلاق ہی ہوتا ہے. اللہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.